الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار معجزات عطا فرمائے، ان میں سے ایک معجزہ معراج بھی ہے۔ معراج کسے کہتے ہیں، معجزہ کسے کہتے ہیں، اور سائنس معراج کے حوالے سے کیا کہتی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم اپنے اس ویڈیو میں اس حوالے سے ڈسکس کریں گے، اس ٹاپک پہ گفتگو کریں گے۔ آپ ہماری ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیے، اور چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ معجزہ کہتے ہیں کہ جو عقل کو عاجز کر دے، یعنی عقلاً وہ کام محال ہو، امپاسبل ہو، جو عقل میں ہی نہ آئے کہ یہ کام کیسے ہوا، روٹین میں وہ چیز پاسبل ہی نہ ہو۔ اگر وہ کام کسی نبی سے صادر ہو تو اسے معجزہ کہتے ہیں، اور اگر کسی ولی سے صادر ہو تو اسے کرامت کہتے ہیں۔ معجزہ اس لیے ہوتا ہے کہ مد مقابل کو یہ چیز اس بات کی طرف قائل کرے کہ جس سے صادر ہو رہی ہے اور وہ جس چیز کی دعوت دے رہا وہ حق ہے، کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک ایسا بندہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے ایسی طاقت اور قوت عطا فرمائی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اتنا بلند مقام رکھتا ہے، وہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ جس چیز کی دعوت دے رہا ہے وہ حق اور سچ ہے، تم بھی اس کو قبول کر لو۔ جیسا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ جادوگروں سے ہوا تو جادوگروں نے اپنی رسیاں زمین پر ڈالیں، وہ سانپ بن گئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا عصا زمین پر ڈالا تو وہ اژدہا بن گیا، اور ان کی رسیوں کو جو سانپ بن گئی تھی نگلنے لگا، جس کے بعد جادوگروں نے ایمان قبول کر لیا اور سجدے میں گر گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں وہ بات سچ ہے اور حق ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ آپ مٹی سے پرندوں کی صورت بناتے، اس میں پھونک مارتے تو وہ اڑنے لگ جاتے۔ آپ مادہ ذات اندھوں اور کوڑ کے مریضوں کو شفا دیا کرتے اللہ کے حکم سے، آپ اللہ کے حکم سے مردے زندہ کیا کرتے، یہ آپ کا معجزہ تھا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار معجزات عطا فرمائے، جیسا کہ چاند دو ٹکڑے ہو جانا، اور آپ کی انگلیوں سے پانی کا نکلنا، قلیل کھانا کثیر لوگوں کو کفایت کر جانا، یہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معجزات ہیں۔ انہی میں سے ایک معجزہ معراج ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی۔ معراج کیا ہے، آئیے اس حوالے سے سنتے ہیں۔ معراج کب ہوئی اس بارے میں اختلاف بہت ہے کہ کس سال میں ہوئی، کس مہینے اور کس تاریخ کو ہوئی، لیکن اس بات پر اتفاق ہے کہ اعلان نبوت کے بعد اور ہجرت مدینہ سے پہلے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے سورہ بنی اسرائیل، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات کہ جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جس معراج کا ذکر یہ سورہ بنی اسرائیل میں ہے، یہ آپ کو روحانی جسمانی یعنی جسم کے ساتھ معراج کرائی گئی، اور ویسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں بھی دیگر معراجیں ہوئی، لیکن یہ معراج آپ کو جسم اور روح دونوں کے ساتھ ہوئی۔ روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں آرام فرما رہے تھے کہ آپ کے حجرے مبارک کی چھت کھلی اور حضرت جبریل امین فرشتوں کے ساتھ حاضر خدمت ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام میں لے گئے، اور اس کے بعد آپ کا سینہ چاک کیا گیا اور اس میں مزید ایمان و حکمت کا نور بھرا گیا۔ آپ کے لیے ایک سواری لائی گئی جس کو براق کہتے ہیں، اس پر آپ سوار ہوئے اور مسجد اقصی جو یروشلم میں واقع ہے آپ وہاں تشریف لے گئے، اور تمام انبیاء کرام علیہ السلام وہاں پر موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی امامت کرائی، اور آپ کی اقتداء میں تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے نماز پڑھی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمانوں کا سفر اختیار کیا، اور آسمانوں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتوں اور انبیاء کرام علیہ السلام سے ملاقات کی۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ انبیاء کرام علیہ السلام جو اس دنیا سے پردہ فرما گئے تھے، بیت المقدس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، اور اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پر تشریف لے گئے تو ان انبیاء کرام علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، جیسے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتویں آسمان پھر سدرۃ المنتہا اور پھر لامکان تک تشریف لے گئے۔ لامکان کہتے ہیں جہاں کوئی مکان نہ ہو،
جیسا کہ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ مکان سے، جہت سے پاک ہے، کسی سمت سے پاک ہے. کائنات اور یہ سمت، جہت وغیرہ یہ مخلوق ہیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی، اور اللہ تعالیٰ ازل سے ہے، یعنی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. جب یہ کائنات نہیں تھی، یہ سمتیں نہیں تھیں، تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات موجود تھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی مکان کا محتاج نہیں ہے، کسی مکان میں رہتا نہیں ہے. وہ کوئی اس کی باڈی، کوئی جسم نہیں ہے کہ وہ کسی مکان میں سما گیا ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام چیزوں سے پاک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نامکاں گئے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا. جیسے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جس کو امام حاکم نے اپنی مستدرک میں روایت کیا، کہ آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا. اور حضرت امام محمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب اس حوالے سے پوچھا گیا کہ کیا اللہ کا دیدار نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کیا، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کا دیدار کیا، اللہ کا دیدار کیا، اللہ کا دیدار کیا. اتنی بار فرمایا کہ آپ کی پھر جو سانس تھی وہ ٹوٹ گئی. یعنی اتنی بار مسلسل آپ فرماتے رہے جب تک کہ آپ کی سانس ٹوٹ نہیں گئی. اور معراج کی رات آپ کو جنت جہنم کی بھی سیر کرائی گئی. آپ نے جنتیوں کو ملاحظہ کیا، جہنمیوں کو ملاحظہ کیا، کہ جنتیوں کے احوال کو دیکھا، جہنمیوں کے احوال کو دیکھا. اور اس رات اور آپ کو 50 نمازوں کا تحفہ ملا. جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لانے لگے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ میری امت پر 2 نمازیں فرض ہوئیں. دن میں 2 نمازیں فرض تھیں، لیکن وہ یہ بھی پورا نہ کر سکیں کہ دن میں 2 نمازیں ادا کرتے. یہ تو آپ کی امت پر بہت مشکل ہو جائے گا کہ وہ دن بھر میں 50 نمازیں پڑھیں. یوں کرتے کرتے آپ بار بار جاتے اور کچھ تخفیف ہو جاتی، کرتے کرتے 5 نمازیں باقی رہ گئیں. اور پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے حیا آتی ہے، یعنی میں مزید اس سے اور کم کراؤں، مجھے اس بات سے حیا آتی ہے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پہ واپس تشریف لائے اور اپنے بستر پر آرام فرمانے کے لیے لیٹ گئے، سو گئے. اور صبح جب بیدار ہوئے تو آپ نے یہ واقعہ اپنے اصحاب سے اور لوگوں سے بیان فرمایا. اب یہ کہ سائنس اس حوالے سے کیا کہتی ہے، تو سائنس کہتی ہے جو دنیا میں سب سے تیز رفتار جو چیز سفر کرتی ہے وہ ہے لائٹ. یہ 1,86,000 مائلز پر سیکنڈ کی اسپیڈ سے سفر کرتی ہے. لائٹ کی اسپیڈ دیکھیے 1,86,000 مائلز پر سیکنڈ. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا. یہ صحیح مسلم کی حدیث مبارک ہے. اور جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معراج کے لیے لینے کے لیے آئے وہ بھی فرشتے تھے. آپ کے لیے جو سواری لائی گئی اس کو براق کہتے ہیں. براق برق سے نکلا ہے، یعنی بجلی. براق کی جو رفتار تھی کہ وہ حد نگاہ تک اس کا قدم جاتا تھا، یعنی جہاں تک آپ کی نگاہ پہنچتی ہے اس تک اس کا قدم پڑتا تھا. تو آپ خود دیکھیے کہ سائنس کہتی ہے کہ 1,86,000 مائلز پر سیکنڈ کی اسپیڈ سے لائٹ ٹریول کرتی ہے. فرشتے نور ہیں. براق جو برق سے نکلا ہے جس کی رفتار بھی بجلی کی طرح تھی کہ وہ حد نگاہ تک اس کا جو ہے قدم پڑتا تھا. مزید دیکھیے آئنسٹائن نے ایک تھیوری پیش کی جس کو جنرل ریلیٹیوٹی کہا جاتا ہے. اس میں یہ ہے کہ جو چیز گریویٹیشنل فورس کے زیادہ قریب ہوتی ہے اس کا ٹائم سلو چلتا ہے. جیسے کہ سورج ہے، اس کی بھی ایک گریوٹی ہے کہ یہ جو ہے اپنی طرف دوسرے پلینٹ کو کھینچتا ہے. تو جو پلینٹ اس کے زیادہ قریب ہوتا ہے اس کا ٹائم سلو گزرتا ہے بنسبت اس کے کہ جو اس کی گریوٹی سے دور ہے. بلیک ہولز، جیسے کہ میں نے اپنی ایک ویڈیو میں بلیک ہولز کے حوالے سے بتایا تھا کہ بلیک ہولز کیا ہوتے ہیں، اس میں میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ بلیک ہولز اپنی طرف دوسری چیزوں کو، پلینٹس کو اور اسٹارز کو، گیسز کو اپنی طرف کھینچتے ہیں. تو جو پلینٹس اور اسٹارز اس کے قریب ہوتے ہیں ان کا جو ٹائم ہے وہ سلو ہو جاتا ہے. جو اس کی گریوٹی کے جتنا قریب ہوگا اس کا ٹائم سلو ہوتا چلا جائے گا بنسبت اس کے جو اس کی گریوٹی سے دور ہوتا چلا جائے گا. اسی طرح اب آپ یہ دیکھیے کہ جو دنیا کے جتنا قریب، زمین کے سرفیس کے جتنا قریب ہے اس کا ٹائم سلو ہے بنسبت اس کے کہ جو دنیا کی گریوٹی سے دور ہوتا چلا جائے گا، اسپیس میں چلا جائے گا، اس کا ٹائم جلدی گزرے گا. تو اب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آسمانوں پہ چلے گئے، 7واں آسمان، پھر لامکان کا سفر اختیار کیا اور واپس بھی آ گئے، اور رات کے ایک حصے میں آپ نے یہ تمام سفر اختیار کیا. تو آپ یہ خود دیکھیے کہ ایک تو یہ کہ آپ کو لے جانے والے فرشتے جو نور سے پیدا ہوئے، اور آپ کے لیے جو سواری لائی گئی براق،
اس کے علاوہ جو آپ آسمانوں پہ گئے کہ وہاں پر یہ جو سورج اور یہ سپر میسو ہولز وغیرہ کی گریوٹی کام نہیں کرتی، آپ ایسی جگہ تشریف لے گئے۔ سائنس کی ایک اور چیز ہے جس کو وہ وارم ہولز کہا جاتا ہے۔ یہ اگرچہ ابھی فی الحال تھیوری ہے وارم ہولز کی، لیکن وارم ہولز کے حوالے سے سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ یہ اسپیس میں ایک ایسی چیز ہے جو ٹنل کا کام دیتی ہے، کہ جو ایک راستے کا کام دیتی ہے کہ آدمی ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ میں دوسری دنیا میں چلا جاتا ہے، اور جو سفر سالوں کا تھا وہ منٹوں سیکنڈوں میں طے ہو جاتا ہے۔ یہ چیز کہلاتی ہے وارم ہولز۔ وہ کہتے ہیں کہ ابھی تک ہمیں وارم ہولز ملے نہیں ہیں، لیکن ہماری جو پریڈکشن ہے وہ یہ ہے کہ جو نا دنیا میں یونیورس میں یہ وارم ہولز موجود ہیں، یعنی ایسے ٹنلز موجود ہیں کہ آدمی ان ٹنل سے گزر کے کسی دوسری دنیا میں جا سکتا ہے، اور یہ سفر جو سالوں پر محیط ہوتا ہے وہ منٹوں بلکہ سیکنڈوں میں طے ہو سکتا ہے۔ آج کی ہماری اس ویڈیو سے ایک بات تو یہ کہ آپ کو معلوم ہوئی کہ معجزہ ہوتا کیا ہے۔ معجزہ کہتے ہی اسے ہیں کہ جو عقل میں نہ آئے، وہ جو چیز عقل میں نہ آئے اس کو اسی لیے معجزہ کہا جاتا ہے کہ تاکہ آدمی یہ مان لے، یہ اقرار کر لے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا وہ بندہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے ایسی قوت اور ایسی طاقت عطا فرمائی جو عام آدمی کے اندر نہیں ہوتی، جو ایک عام آدمی سے یہ کام پاسبل نہیں ہے۔ اور سائنس آج اتنی ترقی کر چکی ہے، آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وصال فرمائے 1400 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے۔ سائنس بہت زیادہ ترقی کر رہی ہے اور نئی نئی تحقیقات ہوتی چلی جا رہی ہیں، مزید جو ہے ان سائنس کی تحقیقات میں ایڈوانسمنٹ ہوتی چلی جا رہی ہے۔ تو آج جو سائنس کہہ رہی ہے وہ بھی اس کے چیز کو ثابت کرتی ہے کہ دنیا میں جو چیز سب سے زیادہ تیز رفتاری کے ساتھ سفر کرتی ہے وہ ہے لائٹ۔ ہاں، وہ ایک چیز ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی ایسی چیز ہے کہ جو اس لائٹ کی اسپیڈ سے سفر کرے تو اس کا ماس انفائنائٹ ہو جائے گا اور اس کو انفائنائٹ انرجی کی ضرورت ہوگی، جو امپاسبل ہے۔ لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لانے کے لیے، معراج کرانے کے لیے فرشتے بھیجے اور آپ کے لیے براق کی سواری لائی گئی۔ اس کے علاوہ یہ کہ آپ کو سفر سے پہلے آپ پر کچھ خاص عنایتیں کی گئیں، جب مسجد حرام میں لے جا کے آپ کا سینہ شق کیا گیا اور اس کے اندر جو ایمان و حکمت کا نور تھا مزید اضافہ کیا گیا۔ اگر ہم ان تمام چیزوں کو دیکھیں تو سائنس بھی ان چیزوں کو ایکسیپٹ کرتی ہوئی نظر آتی ہے کہ لائٹ کا اتنی اسپیڈ سے سفر کرنا اور گریوٹی کا، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جو چیز گریوٹی سے جتنی دور ہوتی چلی جاتی ہے اس کا ٹائم جو ہے تو تیز گزرتا ہے بنسبت اس کے کہ جو گریوٹی کے زیادہ قریب ہوتی ہے۔ اسی طرح کہ وارم ہولز کے متعلق جو سائنسدان تھیوری پیش کر رہے ہیں، اگرچہ ابھی تک سائنسدانوں نے کوئی وارم ہول دیکھا نہیں ہے، لیکن سائنس اس چیز کو ایکسیپٹ کرتی ہے کہ کوئی وارم ہولز ان یونیورس میں موجود ہو سکتے ہیں کہ جس سے انسان کسی دوسری دنیا میں جا سکتا ہے۔ تو ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو لائک اور کمنٹ ضرور کیجیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔